ریئل اسٹیٹ میں گرو کیسے کریں ریسیشن میں جبکہ اب آپ کے پاس انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے؟ ایک سوال ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ ویئر شوڈ وی انویسٹ، پلاٹ، فلیٹس، اور تیسرا ہے آلریڈی میڈ ہوم. ان تینوں میں سے کس میں انویسٹ کرنا؟ ریئل اسٹیٹ میں گرو کیسے کریں ریسیشن میں جبکہ اب آپ کے پاس انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے؟ نہ انویسٹمنٹ ہو دنیا میں، یہ جو ہم لوگوں کو ایک نہ کرنے والی باتیں بتا دی جاتی ہیں نا، یار اس کے پاس اتنا پیسہ ہے. آج سے 10 سال پہلے جس بندے کو آپ دیکھ رہے ہیں جس نے کام شروع کیا تو اس کے پاس بھی کوئی پیسہ نہیں ہوگا. میں نے جب زندگی میں کام شروع کیا تھا میرے پاس بھی کوئی پیسہ نہیں تھا. جس شخص کے پاس سکلز نہیں ہے نا، وہ بات ہی یہاں سے شروع کرتا ہے پیسہ نہیں ہے جن کی میں کمائیے. پہلے سکلز لو بھائی، گڈ ول بناؤ مارکیٹ میں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اس علاقے میں ہیں، یہ امپیشنس جو کہ ایک بیماری آ گئی ہے نا، صبر ختم ہو گیا کہ فٹافٹ کچھ مل جائے. اگر آپ کی گڈ ول بن جاتی ہے اپنے علاقے میں، فرض کریں آپ ایک علاقے میں پراپرٹی ڈیلر ہیں، آپ کے 10 15 20 30 40 50 کلائنٹ سرو کر دیے، 8 سال سے آپ کی گڈ ول ہو چکی ہے، مارکیٹ آپ کی ہے، لوگ آپ کا نام لے کے آپ کو بلاتے ہیں، آپ سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اور کسٹمر دوبارہ آپ کے پاس آتا ہے. ہر بندہ ایک ہی سال میں آپ کا اگلے سال پھر آپ کے پاس جاتا ہے رینٹ لینے کے لیے. گڈ ول آپ کی ڈیولپ ہو رہی ہے. آپ یہ کیے جائیں، انتظار کیجیے اپرچونٹی کا. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کو ریئل اسٹیٹ کے اندر ہی جن کلائنٹس کو وہ سرو کر رہے تھے انہی کے تھرو اپرچونٹی ملی. کیسے ملی؟ 3 لوگوں نے گھر لیے، وہ باہر چلے گئے. وہ اسی بندے کو جس کے تھرو انہوں نے گھر لیا تھا اسی کو چابی پکڑا کے کہ دیکھیں ہم تو باہر جا رہے ہیں، یہ گھر آپ نے کرایہ پہ چڑھانا ہے اور اس کے اندر سے اتنے پیسے آپ نے لے لیا کریں. اب وہی بندہ اس گھر کو 15 سال سے مینیج کر رہا ہے اور اس کے بعد 28 گھر ہیں جو وہ مینیج کرتا ہے. یہ ادھر کی ایگزامپل، یہ 1.5-2 کلومیٹر دور کی 28 گھر وہ اپنے کلائنٹ کے بیہاف پہ مینیج کرتا ہے. اللہ نے اس کی روزی لگائی ہے اس گڈ ول کی وجہ سے. اب اسی کے اندر سے پھر ایک اور اپرچونٹی آ جاتی ہے. اس نے اتنے پیسے کما لیے، اس نے بچا لیے، اس نے جناب 10 لاکھ کی 5 لاکھ کی انویسٹمنٹ کر دی، کسی کے ساتھ مل کے کر دی، کسی گھر کے اندر پلاٹ میں ڈال دی ہے، فائل لے کے رکھ دی، وہ بڑھ گیا. تو یہ کامیابی کا سفر کوئی 10 سال کا منیمم ہے. یہ 1 سال کا ایک نہیں ہے کہ جی میں کسی طریقے سے مجھے بتایا انویسٹمنٹ مل جائے. تو وہ پھر وہ آپ کی کیا کیپیبلٹی ہے؟ اگر آپ کے لیے ابھی سے پیسے نے ہی پیسہ کمانا ہے، وہ تو میں کالے چور کو بھی دوں وہ بھی کما لے گا، وہ تو پھر میرا پیسہ کما رہا ہے پیسہ. وہ اسے انٹرپرینیورشپ نہیں کہتے جس میں آپ کی سکلز کا تڑکا نہ لگے. وہ تو بھائی پیسے سے پیسہ کما رہا ہوں، میں نے پیسہ دیا میں کسی کو دے دوں، یار اس پیسے کو یہ تم کر کے ڈبل کر دینا، اس کو یہ کر دینا، وہ انویسٹ پیسہ کما رہا. لیکن اف آئی ہیو اے اسکل، میں نے ایسے پراپرٹی ڈیلرز کو جانتا ہوں جو موٹر سائیکلوں کے اوپر ہوتے تھے، جو کہ کرائے کے گھروں میں تھے، پھر انہوں نے بڑے گھر بیچنے شروع کیے. آج کل پراپرٹی کے اوپر یعنی کہ جو قیمتیں ہیں اس حساب سے 1% کمیشن اچھی خاصی بن جاتی ہے. کسی زمانے میں گھروں کی ویلیو کیا ہوتی تھی، تو کمیشن بھی بڑھ گئی اس حساب سے. پھر انہوں نے گھروں کو مینیج کرنے مینٹین کرنے سے کمانا شروع کیا. پھر انہوں نے گھروں کی کو یہ جو ہے جسے آپ رینوویشن کہتے ہیں اس سے کمانا شروع کیا. پھر انہوں نے گھروں کو ایک آدھا پلاٹ خرید کے یا گھروں کو خرید کے کمانا شروع کیا. تو 10-15 سال کے اندر آج ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن شروع جرنی وہیں سے ہوئی ہے. تو ایک طرف بزنس مین ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یا شاید جس کی دکان پہ آپ کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو لگتا ہے پیسے سے پیسہ کما رہا ہے کہ جی وہ اس کو جناب ایک ڈیلرشپ مل گئی ہے یا اس کے پاس اتنی فائلیں آ جاتی ہیں، وہ پیسے سے پیسہ کما رہا ہے. وہ آج اسٹیج میں پہنچا ہوگا، وہ 15 سال پہلے جب اس نے کام شروع کیا ہوگا وہ اس وقت اسٹیج پہ نہیں ہوگا. تو پرابلم یہ آتی ہے نا، جب آپ جس شخص سے سیکھ رہے ہیں، جس کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں، آپ اس کو آج دیکھ رہے ہیں، آپ اس کا پاسٹ نہیں جانتے. تو بگننگ جون سی ہے اس پہ کبھی بھی اس کو برا نہ سمجھیں. کام میں برکت ہے، کام کو سیکھیے.
اللہ کی رحمت کا انتظار کیجئے سنسیریٹی آنیسٹی کے ساتھ. اللہ کا وعدہ ہے ہر حالت میں ہر شخص کی زندگی میں اپرچونٹیز جیک لگتا ہے, لیکن اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھی آزماتے رہے ہیں, ہمیں بھی آزمائیں گے کہ ہم میں سے پکے کون سے ہیں, سچے کون سے ہیں, محنت کرنے والے کون سے ہیں, اور آنیسٹ کون سے ہیں, دیانتدار کون سے ہیں, یا کون سے دو نمبری یا ہیرا پھیری کرتے ہیں. تو پیوستہ رہا شجر سے امید بہار رکھ. سوال ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ ویئر شوڈ وی انویسٹ پلاٹ, فلیٹس, اور تیسرا ہے آلریڈی میڈ ہوم. ان تینوں میں سے کس میں انویسٹ کرنا؟ فلیٹ ڈپینڈ کرتا ہے اپنی طبیعت کے اوپر. اگر اسلام آباد میں کچھ ایسے فلیٹس ہیں, اس لیے میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا, کیونکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے, ویری کرتا ہے شہر ٹو شہر. مثلا لاہور میں بھی تھوڑا تھوڑا ٹرینڈ آنا شروع ہو گیا, کچھ ڈیفینس کے اندر بڑے ماڈرن فلیٹس بنے ہیں جن کا کرایہ گھروں سے بھی زیادہ ہے. نئی نسل تھوڑی سی نا بہت تھوڑی سی نہیں بہت آرام طلب ہے. وہ گھروں کو مینیج کرنا, مالی رکھنا, صفائی کرانا, وہ ان سے نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں سانو کوئی پورے نا فرنش قسم کے ہوٹل کی طرح کے فلیٹس مل جائیں جہاں پہ کوئی صفائی بھی کر جایا کرے, کوئی بھی کر جایا کرے, فلانا بھی کر جایا کرے, ہم جو مرضی کریں بس گھر کے اندر ہی ہم رہیں, فلانا جسے آپ سروڈ اپارٹمنٹس کہتے ہیں. لاہور میں اب یہ کانسیپٹ آیا ہے, ابھی شروع کیا گیا ہے, تو اس کی جتنی مارکیٹ ہے تھوڑی بہت وہ کامیاب ہے. اسی طریقے سے اسلام آباد میں کچھ اچھے فلیٹس اویلیبل ہیں. کراچی میں بہت زیادہ لوگوں کو فلیٹس کی عادت ہے, تو اس لیے یہ مارکیٹ سے علیحدہ ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس ٹوٹل کیش ان ہینڈ کتنا ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہی کہوں گا جی گھر. جب میں کہوں گا گھر, اس کا مطلب یہ نہیں ہے فلیٹ از ناٹ اے گڈ آپشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نزدیک بیکاز میری فرسٹ ویلیو ہے اٹانومی. اب یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بزنس ڈیسیجن ورسز پرسنل چوائس. تو میری پرسنل چوائس ہے کہ کیونکہ میں بہت اٹانومس ہوں. آئی فیل مور اٹانومس اف آئی ہیو اے سیپریٹ ہاؤس اینڈ ہیونگ اے فلیٹ. نمبر 2, آئی ایم اے ویری پرائیویٹ مین. I feel more private when I'm living in my own house than I am living in a flat, because I don't control who lives upstairs, who lives next door, who lives there and who lives downstairs. تو یہ آپ کی priorities ہیں. In terms of investment return, you can always compare کہ کچھ فلیٹ گھروں سے زیادہ آپ کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ دے دیں گے اور کچھ گھر آپ کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ گھر پہ دے دیں گے. That will depend city ایز ویل ایز پراپرٹی ٹو پراپرٹی. تو دونوں آپشن اچھی ہو سکتی ہیں آپ کے لیے. لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میں ان تینوں چیزوں میں بالکل انبائسڈ ہوں, امپارشل ہوں, اوپن ہوں, اور ریسورسز بھی میرے پاس ان تینوں چیزوں کے لیے ہیں, اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فلیٹ ہو یا پلاٹ ہو یا گھر ہو, تو میں اس کا جواب آلریڈی آپ کو یوٹیوب میں دے چکا ہوں کہ آئی ول آلویز ریکمینڈ اولڈ ہاؤس, ناٹ اے برانڈ نیو ہاؤس. آئی ول آلسو ناٹ ریکمینڈ, اسپیشلی آپ لڑکی ہیں, آپ کے لیے لیٹ یو بائی اے پلاٹ. اگر آپ گھر لینے کی رہنے کی بات کر رہی ہیں, اگر آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے کرنا ہے تو آپ کے لیے پھر کوئی بھی آسان ہو سکتا ہے. اور اگر آپ نے پلاٹ جو سا صرف اس لیے لینا کہ پیسے بچ جائیں اور گھر اس لیے لینا کہ پیسے بچ جائیں, تو پھر تو کمپیریزن بنتا ہے. لیکن آپ یہ بھول رہی ہیں کہ گھر کے اندر آپ کو انکم بھی مہینے کی آ سکتی ہے کرائے کے اوپر. تو ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے اگر آپ سب چیزوں کے پاس بجٹ بھی ہے, اوپن بھی ہیں, امپارشل بھی ہیں, اور آپ میرا مشورہ لینا چاہتی ہیں, تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ سوشلی, ریلیجسلی, اسپریچولی یو ول بی مور سیف اینڈ سیکیور اف یو ہیو اے سیپریٹ ہاؤس. آپ اپنے آپ کو باقی انفلوئنسز سے بچا سکتی ہیں, اپنے گھر کی پالیسیز کو ڈٹرمن کر سکتی ہیں, اپنے بچوں کی تربیت اپارٹمنٹ سے زیادہ بہتر گھر میں کر سکتی ہیں, وغیرہ 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 وغیرہ.